عید الفطر اور جمعے کے دن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا من یرحم من لا یرحمه العباد ویا من یقبل من لا تقبله البلاد۔ اے وہ جو ایسے شخص پر رحم کرتا ہے جس پر بندے رحم نہیں کرتے، اے وہ جو ایسے گناہگار کو قبول کرتا ہے جسے کوئی قطع زمین اس کے گناہوں کے باعث قبول نہیں کرتا۔ وَيَا مَن لَا يَحْتَقِرُ أَهْلَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ وَيَا مَن لَا يُخَيِّبُ الْمُلِحِّينَ عَلَيْهِ۔ اے وہ جو اپنے حاجت مند کو حقیر نہیں سمجھتا، اے وہ جو گڑ گڑانے والوں کو ناکام نہیں پھیرتا۔ وَيَا مَن لَا يَجْبَهُ بِالرَّدِّ أَهْلَ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ وَيَا مَن يَجْتَبِي صغير ما يتحف به۔ اے وہ جو نازش بیجا کرنے والوں کو ٹھکراتا نہیں، اے وہ جو چھوٹے سے چھوٹے تحفے کو بھی پسندیدگی کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ وَيَشْكُرُ يَسِيرَ مَا يُعْمَلُونَ وَيَا مَن يَشْكُرُ عَلَى الْقَلِيلِ وَيُجَازِي بِالْجَلِيلِ۔ اور جو معمولی سے معمولی عمل اس کے لیے بجا لایا گیا ہو اس کی جزا دیتا ہے۔ اے وہ جو مختصر عمل کی بھی قدر کر کے عظیم ترین جزا عنایت کر دیتا ہے۔ وَيَا مَن يَدْنُو إِلَى مَن دَنَا مِنْهُ وَيَا مَن يَدْعُو إِلَى نَفْسِهِ مَنْ أَدْبَرَ عَنْهُ۔ اے وہ جو اس سے قریب ہو وہ اس سے قریب ہوتا ہے، اے وہ کہ جو اس سے روگردانی کرے اسے اپنی طرف بلاتا ہے۔ وَيَا مَن لَا يُغَيِّرُ النِّعْمَةَ وَلَا يُبَادِرُ بِالنِّقْمَةِ۔ اور وہ جو نعمت کو بدلتا نہیں اور نہ سزا دینے میں جلدی کرتا ہے۔ وَيَا مَن يُثْمِرُ الْحَسَنَةَ حَتَّى يُنْهِيهَا وَيَتَجَاوَزُ عَنِ السَّيِّئَةِ حَتَّى يُعَفِّيَهَا۔ اے وہ جو نیکی کے نہال کو پار آور کرتا ہے تاکہ اسے بڑھا دے اور گناہوں سے درگزر کرتا ہے تاکہ انہیں ناپید کر دے۔ انصرفت الآمال دون مدى كرمك بالحاجات۔ امیدیں تیری سرحد کرم کو چھونے سے پہلے کامران ہو کر پلٹ آئیں۔ وامتلأت بفيض جودك أوعية الطلبات وتفسخت دون بلوغ نعتك الصفات۔ اور
طلب و آرزو کے ساغر تیرے فیضان جود سے چھلک اٹھے، اور صفتیں تیرے کمال ذات کی منزل تک پہنچنے سے درماندہ ہو کر منتشر ہو گئیں۔ فلك العلو الأعلى فوق كل عال، والجلال الأمجد فوق كل جلال۔ اس لیے کہ بلند ترین رفعت جو ہر کنگرے بلند سے بالا تر ہے، اور بزرگ ترین عظمت جو ہر عظمت سے بلند تر ہے، تیرے لیے مخصوص ہے۔ كل جليل عندك صغير، وكل شريف في جنب شرفك حقير۔ ہر بزرگ تیری بزرگی کے سامنے چھوٹا، اور ہر ذی شرف تیرے شرف کے مقابلے میں حقیر ہے۔ خاب الوافدون على غيرك، وخسر المتعرضون إلا لك۔ جنہوں نے تیرے غیر کا رخ کیا وہ ناکام ہوئے، جنہوں نے تیرے سوا دوسروں سے طلب کیا وہ نقصان میں رہے۔ وضاع الملمون إلا بك، وأجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلك۔ جنہوں نے تیرے سوا دوسروں کے ہاں منزل کی وہ تباہ ہوئے، جو تیرے فضل کے بجائے دوسروں سے رزق و نعمت کے طلبگار ہوئے، وہ قحط و مصیبت سے دوچار ہوئے۔ بابك مفتوح للراغبين، وجودك مباح للسائلين۔ تیرا دروازہ طلبگاروں کے لیے واہ ہے، اور تیرا جود و کرم سائلوں کے لیے عام ہے۔ وإغاثتك قريبة من المستغيثين، لا يخيب منك الآملون۔ تیری فریاد رسی داد خواہوں سے نزدیک ہے، امیدوار تجھ سے محروم نہیں رہتے۔ ولا ييأس من عطائك المتعرضون، ولا يشقى بنغمتك المستغفرون۔ اور طلبگار تیری عطا و بخشش سے مایوس نہیں ہوتے، اور مغفرت چاہنے والے پر تیرے عذاب کی بدبختی نہیں آتی۔ رزقك مبسوط لمن عصاك، وحلمك معترض لمن ناواك۔ تیرا خوان نعمت ان کے لیے بھی بچھا ہوا ہے جو تیری نافرمانی کرتے ہیں، اور تیری بردباری ان کے بھی آڑے آتی ہے جو تجھ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ عادتك الإحسان إلى المسيئين، وسنتك الإبقاء على المعتدين۔ بروں سے نیکی کرنا تیری روش، اور سرکشوں پر مہربانی کرنا تیرا طریقہ ہے۔ حتى لقد غروتهم أناتك عن الرجوع، وصدهم إمهالك عن النزوع۔ یہاں تک کہ نرمی و حلم نے انہیں رجوع ہونے سے غافل کر دیا، اور تیری دی ہوئی مہلت نے انہیں اجتناب معاصی سے روک دیا۔ وإنما تأنيت بهم ليفيئوا إلى أمرك، وأمهلتهم ثقة بدوام ملكك۔ حالانکہ تو نے ان سے نرمی اس لیے کی تھی کہ وہ تیرے فرمان کی طرف پلٹ آئیں، اور مہلت اس لیے دی تھی
کہ تجھے اپنے تسلط و اقتدار کے دوام پر اعتماد تھا کہ جب چاہے انہیں اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ فمن كان من أهل السعادة ختمت له بها ومن كان من أهل الشقاوة خذلته لها۔ اب جو خوش نصیب تھا اس کا خاتمہ بھی خوش نصیبی پر کیا، اور جو بد نصیب تھا اسے ناکام رکھا۔ وہ خوش نصیب ہوں یا بد نصیب، كلهم صائرون إلى حكمك وأمورهم آئلة إلى أمرك۔ سب کے سب تیرے حکم کی طرف پلٹنے والے ہیں، اور ان کا مال تیرے امر سے وابستہ ہے۔ لم يهن على طول مدتهم سلطانك۔ ان کی طویل مدت مہلت سے تیری دلیل و حجت میں کمزوری رونما نہیں ہوتی، جیسے اس شخص کی دلیل کمزور ہو جاتی ہے جو اپنے حق کے حاصل کرنے میں تاخیر کرے۔ ولم يدحض لترك معاجلتهم برهانك۔ حجتك قائمة لا تدحض۔ اور فوری گرفت کو نظر انداز کرنے سے تیری حجت و برہان باطل نہیں قرار پائی کہ یہ کہا جائے کہ اگر اس کے پاس ان کے خلاف دلیل و برہان ہوتی تو وہ مہلت کیوں دیتا۔ وسلطانك ثابت لا يزول، فالويل الدائم لمن جنح عنك۔ تیری حجت برقرار ہے جو باطل نہیں ہو سکتی، اور تیری دلیل محکم ہے جو زائل نہیں ہو سکتی، لہذا دائمی حسرت و اندوہ اسی شخص کے لیے ہے جو تجھ سے روگردان ہوا۔ والخيبة الخاذلة لمن خاب منك، والشقاء الأشقى لمن اغتر بك۔ اور رسوا کن نامرادی اسی کے لیے ہے جو تیرے ہاں سے محروم رہا، اور بدترین بدبختی اسی کے لیے ہے جس نے تیری چشم پوشی سے فریب کھایا۔ ما أكثر تصرفه في عذابك، وما أطول تردده في عقابك، وما أبعد غايته من الفرج۔ ایسا شخص کس قدر تیرے عذاب میں الٹے پلٹے کھاتا اور کتنا طویل زمانہ تیرے عقاب میں گردش کرتا رہے گا۔ وما أقنطه من سهولة المخرج، عدلا من قضائك لا تجور فيه۔ اور اس کی رہائی کا مرحلہ کتنی دور اور بآسانی نجات حاصل کرنے سے کتنا مایوس ہوگا۔ یہ تیرا فیصلہ ازروئے عدل ہے جس میں ذرا بھی ظلم نہیں کرتا۔ وإنصافا من حكمك لا تحيف علي، فقد ظاهرت الحجاج وأبليت الأعذار۔ اور تیرا یہ حکم مبنی بر انصاف ہے جس میں اس پر زیادتی نہیں کرتا، اس لیے کہ تو نے پے در پے دلیلیں قائم اور قابل قبول حجتیں آشکارا کر دی ہیں۔ وقد تقدمت بالوعيد وتلطفت في الترغيب وضربت الأمثال۔ اور پہلے سے ڈرانے والی چیزوں کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے، اور لطف و مہربانی سے آخرت کی ترغیب دلائی ہے، اور طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں۔
وأطلت الإمهال وأخرت وأنت مستطيع للمعاجلة. مہلت کی مدت بڑھا دی ہے اور عذاب میں تاخیر سے کام لیا ہے، حالانکہ تو فوری گرفت پر اختیار رکھتا تھا. وتأنيت وأنت منيع بالمبادرة، لم تكن عناتك عجزا ولا إمهالك وهنا. اور نرمی و مدارات سے کام لیا ہے، باوجود کہ تو تاجیل کرنے پر قادر تھا. یہ نرم روی عاجزی کی بنا پر اور مہلت ہی کمزوری کی وجہ سے نہ تھی. ولا إمساكك غفلا ولا انتظارك مدارا، بل لتكون حجتك أبلغ وكرمك أكمل. اور ناصاب میں توقف کرنا غفلت و بے خبری کے باعث اور نہ تاخیر کرنا نرمی و ملاطفت کی بنا پر تھا، بلکہ یہ اس لیے تھا کہ تیری حجت ہر طرح سے پوری ہو، تیرا کرم کامل تر وإحسانك أوفى ونعمتك أتم. تیرا احسان فراواں اور تیری نعمت تمام تر ہو. كل ذلك كان ولم تزال وهو كائن ولا تزال. حجتك أجل من أن توصف بكلها. یہ تمام چیزیں تھیں اور رہیں گی، طرح حال کہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تیری حجت اس سے بالا تر ہے کہ اس کے تمام گوشوں کو پوری طرح بیان کیا جا سکے. ومجدك أرفع من أن تحدى بكنه. اور تیری عزت و بزرگی اس سے بلند تر ہے کہ اس کی کنہ و حقیقت کی حدیں قائم کی جائیں. ونعمتك أكثر من أن تحصى بأسرها، وإحسانك أكثر من أن تشكر على أقله. اور تیری نعمتیں اس سے فزوں تر ہیں کہ ان سب کا شمار ہو سکے، اور تیرے احسانات اس سے کہیں زیادہ تر ہیں کہ ان میں کے ادنا احسان پر بھی تیرا شکریہ ادا کیا جا سکے. وقد قصر بي السكوت عن تحميده، وفههني الإمساك عن تمجيده. میں تیری حمد و سپاس سے عاجز اور درماندہ ہوں، گویا خاموشی نے تیری پے در پے حمد و سپاس سے مجھے ناتواں کر دیا ہے، اور توقف نے تیری تمجید و ستائش سے مجھے گم کر دیا ہے. وقصاراي الإقرار بالحسور، لا رغبة يا إلهي بل عجزا. اور اس سلسلے میں میری توانائی کی حد یہ ہے کہ اپنی درماندگی کا اعتراف کروں. یہ بے رغبتی کی وجہ سے نہیں ہے اے میرے معبود، بلکہ عجز و ناتوانائی کی بنا پر ہے. فها أنا ذا أمك بالوفادة، وأسألك حسن الرفادة. فصل على محمد وآله. اچھا، تو میں اب تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کا قصد کرتا ہوں اور تجھ سے حسن اعانت کا خواستگار ہوں. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما.
واسمع نجواي واستجب دعائي ولا تختم يومي بخيبتي ولا تجبهني بالرد في مسألتي. اور میری راز و نیاز کی باتوں کو سن اور میری دعا کو شرف قبولیت بخش اور میرے دن کو ناکامی کے ساتھ ختم نہ کر. وأكرم من عندك منصرفي وإليك منقلبي إنك غير ضائق بما تريد. اور میرے سوال میں مجھے ٹھکرا نہ دے اور اپنی بارگاہ سے پلٹنے اور پھر پلٹ کر آنے کو عزت و احترام سے ہمکنار فرما، اس لیے کہ تجھے تیرے ارادے میں کوئی دشواری حائل نہیں ہوتی. ولا عاجز عما تسأل وأنت على كل شيء قدير. اور جو چیز تجھ سے طلب کی جائے اس کے دینے سے عاجز نہیں ہوتا اور تو ہر چیز پر قادر ہے. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اور قوت و طاقت نہیں سوا اللہ کے سہارے کے جو بلند مرتبہ و عظیم ہے.